آپ کو ہیڈ لائنز مسالے دار شاید نہ ملی ہوں کیونکہ ہماری ٹیم نے ٹھیک کر دیا, بٹ اینی وے مطلب یہ میرا یہ کہنے کا ہے کہ آئی تھنک اپروچ جو ہے نا وہ پازیٹو ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو روٹی روزی اور میری روٹی روزی جو ہے نا وہ ایک ہی پروڈکٹ کے بیس پہ ہے اور جو کہ کرکٹ ہے. سو ہم ایک پیج پہ ہیں. یہ مت سمجھیے گا کہ آپ الگ ہیں اور ہم الگ ہیں, بلکہ ہم جتنی میں نے ابھی تک کمرشل ایکٹیویٹی کی ہے اور جا کے یہاں بھی اگلے ایک دن آج بھی ہے اور کل بھی ہے, سو وہ ہمارے جو میں نے کرکٹ اکانومی کی گروتھ کی بات کی تھی تو اسی سلسلے میں ہم ریچ آؤٹ کر رہے ہیں. سو یہ بھی ایک فریشر اپروچ ہے کیونکہ ہم اپنے کمروں میں بند ہو جاتے ہیں کرکٹ بورڈ میں اور سمجھتے ہیں جی کہ ہم احسان کر رہے ہیں پوری کمرشل کمیونٹی پہ اور یہ آئیں گے اور ہمارے ساتھ انویسٹ کریں گے. نہیں, ہمارا سروسز انڈسٹری ہے. ہم ایک پروڈکٹ لے کے ان کے پاس جا رہے ہیں تاکہ ریلائز یہ بھی کریں کہ ہمارے پلانز کیا ہیں, پراپرٹیز کیا ہم بیچنا چاہتے ہیں. اسی طرح سے جیسے میں نے کہا کہ جونیئر پی ایس ایل یا انڈر 19 پی ایس ایل ہے وہ انشاءاللہ اکتوبر میں ابھی تک سوچی ہوئی ہے. اس کا بڑا اچھا رسپانس ہے کیونکہ جب تک کہ ہم پراپرٹیز نہیں بنائیں گے آپ کے پیسے نہیں بڑھیں گے. اور آئی سی سی فنڈنگ سے اگر آپ کو باہر آنا ہے تو اپنے پاؤں پہ کھڑے کرنے کے لیے آپ کو کمرشل ورلڈ میں ان کو پراپرٹیز پرووائڈ کرنی ہے. تو وہ بھی ہم چیزیں کر رہے ہیں. لاسٹلی بورڈ آف گورنرز میں یہ پاتھ وے کرکٹ کی بات ہوئی. ہم نے فین انگیجمنٹ کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی میں جو تھا وہ ایک ڈس اپوائنٹنگ سا رسپانس تھا کراؤڈز کی طرف سے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ سیکیورٹی ہے, آپ کے 10 چیکس لگتے ہیں, آپ کی پارکنگ کہیں اور ہے. سو انفارچونیٹلی ہم ایک فین کے لیے سوچتے نہیں ہیں ایموشنلی اور اپنے آپ کو ان کی جگہ پہ نہیں رکھتے ہیں. اور خیر میں نے تو ایز اے کامنٹیٹر خاصے دھکے کھائے ہوئے ہیں کہ کہاں سے آنا ہے اور کہاں گاڑی کھڑی کرنی ہے. سو میں گراؤنڈڈ ہوں, مجھے ریئلائزیشن ہے کہ یہاں پہ ہمیں بہت کام کرنا ہے. سو ہم اپنے آرگنائزیشن کے اسٹرکچر میں فین انگیجمنٹ کا ایک شعبہ کھول رہے ہیں جو کہ مرچنڈائز کے ساتھ اس کو الائن کریں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ اس پی ایس ایل سے, اور صرف پی ایس ایل کے لیے نہیں ہوگا, ہر انٹرنیشنل میچ کے لیے اتنا ہی زور ہم لگائیں گے جتنا کہ انشاءاللہ پی ایس ایل میں لگائیں گے, تاکہ جب کوئی آئے فین تو اس کو آئیڈیا ہو کہ ہاں ہم ایک کمپیشنیٹ آرگنائزیشن ہے, ہم ان کے دکھ درد میں اسی طرح سے انویسٹڈ ہیں. اور کوشش یہ کریں گے کہ ان کا ویونگ ایکسپیرینس جو ہے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ فرق پڑے گا. پورا زور لگائیں گے اور آپ کے ساتھ ساری جو بھی ہماری پلاننگ ہے اس کو ہم شیئر بھی کریں گے کہ کس طرح سے ہم اراؤنڈ دا گراؤنڈ جو ہے وہ چیزیں سیٹ اپ کر رہے ہیں. اور بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوئی ہیں فینس کے لیے. اور باقی پرفارمنس تھی ہماری اے سی سی آئی سی سی میٹنگ کی بات ہوئی تھی. آئی تھنک آئی سی سی میں یہ آپ نے سیزن دیکھ ہی لیا ہے اور ہمارے پہ پریشر کریٹ ہوا تھا بیکاز آف نیوزی لینڈ اینڈ انگلینڈ کے پل آؤٹ سے, اور جو آئی سی سی کے ایونٹس کے اوپر پھر ایکسٹرا میٹنگز کرنی پڑی مجھے کہ بتانے کے لیے کہ وہ الگ ایک چیپٹر ہے اور یہ الگ ایک چیپٹر ہے. سو آئی تھنک پوری دنیا کو احساس ہے کہ پاکستان جو ہے نا اس کی پریزنس ہے. اور اسی طرح سے اے سی سی میں خیر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اے سی سی میں, کیونکہ وہ جو میری ایک ان سے گلا شکوہ تھا وہ یہی تھا کہ جب نیوزی لینڈ اور انگلینڈ نے پل آؤٹ کیا تو آپ کی طرف سے آواز کیوں نہیں آئی. آپ کا یہ پلیٹ فارم اس لیے بنایا تھا کہ جب بھی کسی ایشین بلاک میں کسی ملک کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو یہ ملک کھڑے ہو جانے چاہیے. سو یہ منٹ بھی ہوئی تھی یہ بات. اور پھر آپ کو ایشیا کپ بھی ملا ہے, پھر چیمپئنز ٹرافی بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے, اس کے لیے ہمارا انفراسٹرکچر کو بہت امپروو ہونا ہے. اور ہوپ فلی ایک دو ہم نے اپلیکیشنز ڈالی ہیں کہ ہمیں کسی جگہ پہ لینڈ اسلام آباد میں دیتا ہے کہ ہم اسکریچ سے ایک ہائی ٹیک اسٹیڈیم بنا سکیں 2025 تک. سو دیکھتے ہیں اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. مگر جیسے میں نے کہا سیٹس نہیں ہیں ٹھیک, آپ کی ویونگ گیلری ٹھیک نہیں ہے, اسپانسرز کو اٹریکٹ کوئی چیز نہیں کرتی ہے. سو بہت ساری چیزیں کئی لیولز کے اوپر کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ہے جی بریف. موسٹ امپورٹنٹلی آپ دیکھ رہے ہیں فیصل حسنین یہاں پہ ہمارے چیف ایگزیکٹو ہیں. سو فیصل حسنین کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں. سو نمبرز کرنچ کر سکتے ہیں اور
क्रिकेट जिम्बाब्वे के चीफ एग्जीक्यूटिव रहे हुए हैं। आईसीसी में ये बंडलिंग राइट्स जो हुए थे, जो कि बहुत बड़ा एक 2023 तक की जो साइकिल है वो इन्होंने सेटअप की थी, और सॉरी कब की, 2023 तक की। और धीमा लहजा है, शायद मुझे अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेंगे, जितना मैं ऊंचा बोलता हूं ये उतना ही नीचा बोलते हैं। और मकसद यही है कि हम ट्रांसपेरेंसी लेके आए, हम अच्छे लोग लेके आए, हम वो लोग लेके आए कि जिनको क्रिकेट से मोहब्बत है। अभी बहुत सारे खाने पूरे होने हैं, तो हम इनका वेट कर रहे थे, जब ये आएंगे तो हमारा कमर्शियल डिपार्टमेंट जो है वो रिवैम्प होना है कम्प्लीटली। अभी तक तो मैं और ये जावेद कुरैशी साहब और हम बने हुए हैं कमर्शियल आर्म्स द पीसीबी। सो काम तो बहुत होना है, मगर एटलीस्ट ये एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन है जो कि भर गई है। सो थोड़ा सा मेरे से भी प्रेशर ऑफ हो जाएगा, मैं भी आराम से बैठ सकूंगा। बट अभी मुझे लग रहा है 3 महीने हुए हैं, 30 साल हो गए, मुझे ऐसा लग रहा है मैं क्रिकेट बोर्ड में हूं। सो थोड़ा सा मैं मतलब सैटरडे संडे, और मुझे पहली दफा जिंदगी में छुट्टी का एहसास हुआ है कि छुट्टी कितनी बड़ी नेमत है, क्योंकि मैं तो सारी जिंदगी छुट्टियां मनाता रहा हूं। सो प्रेशर भी होता है, इसलिए प्रेशर है कि एक्सपेक्टेशंस अपनी होती हैं। प्रेशर ये होता है कि क्यों नहीं चीजें ठीक मैं कर सकता हूं, क्योंकि मकसद यही है कि क्रिकेट की अच्छी चीजें हों, सबको इक्वली आप डिस्ट्रीब्यूट करें, और आगे चल के ये सीजन बहुत बड़ा है। सो हमें टीम बहुत बड़ी बनानी है। ये नहीं हो सकता कि सीजन बड़ा है, बड़ी टीमें आ रही है और हमारी परफॉर्मेंस जो है वो नीचे हो जाए। मगर इस टीम ने लाजवाब कारकर्दगी दिखाई है। आई थिंक सब एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है इन्होंने, और पूरा पाकिस्तान कैसे इकट्ठा हुआ है हमने पहली दफा देखा है बहुत सालों में इस प्रोडक्ट के पीछे। और मेरा मानना यही है कि अगर प्रोडक्ट स्ट्रांग होगा तो फिर स्पॉन्सर्स आएंगे, फैंस आएगा तो पीसीबी स्ट्रांग होगा, पीसीबी स्ट्रांग होगा तो फिर गवर्नमेंट भी उसकी ओनरशिप लेती है, जो कि ये सीक्वेंस होना चाहिए। सो हमारी कोशिश ये है कि प्रोडक्ट हम स्ट्रांग रखें, जितनी इनकी हेल्प कर सकें क्रिकेट वाइज। इसलिए ये पिचेस की जो बात है, इसलिए कि जब हम ऑस्ट्रेलिया जाएं तो हम कंपेटिटिव तो रहें ना, हम साउथ अफ्रीका जाएं तो 2 दिन में मैच खत्म ना हो, तो हम वो चीज करेंगे जो कि पहले की नहीं, और इनको बेस्ट मौके देंगे जहां पे ये ओवरसीज ट्रिप्स पे एक ग्रेट टीम बन के आए, क्योंकि वो रियल चैलेंज है। घर में तो हम कंपेटिटिव हो सकते हैं, मगर जब तक कि ऑस्ट्रेलिया को नहीं हराएंगे, मैं तो एटलीस्ट चैन से नहीं बैठूंगा। और हम इनको प्रोवाइड करेंगे वो सिमुलेट करके वो सारी कंडीशंस के, जब वहां जाएं। और आजकल कोविड की वजह से आप 1 दिन 2 दिन के बाद मैच शुरू हो जाता है, सो एक्लिमेटाइज यहीं से होके जाएं। और फिर वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया में है। मैथ्यू हेडन का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, फिलैंडर का। मैथ्यू हेडन की रिपोर्ट बड़ी अच्छी थी, कंस्ट्रक्टिव थी, और 2-1 बातें की थी जो कि शेयर हो चुकी है कि फील्डिंग बहुत पाकिस्तान को और इंप्रूव करनी है। प्रेशर में थोड़ा सा कोलैप्स हो जाते हैं फील्डिंग में, और हर एक को ओनरशिप लेनी है, एटीट्यूड, चाहे वो बॉलर हो बैट्समैन हो। मगर वो पाकिस्तान की स्पिरिचुअलिटी से बहुत इंप्रेस हुए। बट ग्रेट ऑफ हिम कि अभी भी हम जो ग्रेट्स ऑफ द गेम है वो पाकिस्तान क्रिकेट में बिलीव करते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। और वो टच एंड गो था वो डिसीजन, अगर काम ठीक ना होता तो आपने मेरे बखिए उधेड़ देने थे, मगर ऊपर वाला जो है ना वो बड़ा अभी तक कर्म किया हुआ उसने। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग, एंड फैसल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आई वेलकम यू। शुक्रिया। पीसीबी रमीज राजा कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आपको इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में देखने को मिलेगी।